وعلى آلہ وصحبہ المکرمین عندہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ رب عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول اعظام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لا کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ان کی نبوت و رسالت کا دائرہ کار کسی خاص علاقے، خاص قوم اور خاص زمانے کے لیے ہوتا تھا، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمان و مکان کی حدود کے بغیر تمام مخلوق کے لیے ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات اقدس پر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم فرما دیا گیا۔ جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فتنوں کے اس دور میں ختم نبوت کے اجماعی اور قطعی عقیدے پر مختلف طریقوں سے حملے کیے جاتے ہیں، لہذا اس سلسلہ میں آگاہی کے لیے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ جگر گوشہ پیر طریقت، پروردائے آغوش ولایت، مخدوم اہل سنت حضرت صاحبزادہ والا شان قاضی محمد فیض رسول رضوی زیدہ مجدہ، آپ کی قیادت میں آپ کے ارشاد عالی کے مطابق برادر طریقت قاضی مدثر رسول رضوی صاحب، صدر اہل سنت اسٹوڈنٹس فیڈریشن گجرا، انہوں نے اس سلسلے کا اہتمام کیا۔ پہلے بھی وہ مختلف پروگرامز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے لیے خدمات کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور جس طرح وہ ہمارے شیخ طریقت شہزادہ محدث اعظم قاضی ابوالفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو آپ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ والا شان قاضی محمد فیض رسول رضوی زیدہ مجدہ آپ کی سرپرستی اور آپ کی رہنمائی میں جسہ اس فیضان کی اشاعت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، ان کو مزید ہمت استقامت عطا فرمائے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے اہم اور بنیادی باتیں پیش، کورس کا یہ پہلا دن ہے، اور آپ حضرات کی طرف سے سوالات وغیرہ آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے، تو آپ وہ سوالات بھیجتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آخر میں ہم ان کے جوابات بھی پیش کریں گے۔ اور آج اس کلاس میں شامل طلباء کرام وہ اس لیکچر کے جو نوٹس وغیرہ ہیں ان کو تیار کریں، انہیں لکھیں، اور پھر سوشل میڈیا یا جس ذریعے سے بھی تحریری تقریری طریقے سے اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ سلسلہ آگے عوام تک پہنچ سکے، اور ہمارا جو مقصد ہے
عوام کو آگاہی دینا اس مقصد میں کامیابی ہو سکے۔ تو حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نبی، تشریعی نبی یا غیر تشریعی نبی، اصلی نبی یا ذلی نبی یا بروزی نبی نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ جل شانہ نے سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم فرما دیا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، قطعی اور یقینی عقیدہ ہے۔ اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پاکستان کے قانون میں بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ تو دلائل کی 4 قسمیں ہیں: کتاب اللہ تعالیٰ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ تو یہ چاروں دلائل، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، ان چاروں دلائل سے قطعی اور یقینی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ ثابت ہے۔ اس کے انکار کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آج کی اس نشست میں ہم اللہ کا پاک کلام جو تمام دلائل میں سے اشرف دلیل ہے اور سب سے قطعی اور یقینی دلیل ہے، تو قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے اس مسئلہ کو واضح کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ مبارکہ پیش کرتے ہیں جس میں صراحتاً واضح الفاظ میں واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی فرمایا گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا یعنی محمد بن زید کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہ آپ کا واقعہ مشہور ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور یہ غلام تھے، ان کے باپ اور چچا لینے کے لیے آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا۔ اس کے بعد ان کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کے لقب سے پکارا جاتا رہا۔ ان کو زید بن محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جاتا تھا، حالانکہ یہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پھر طلاق ہوئی، اور اس کے بعد حضرت سیدہ اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تو کفار اور منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بہو سے، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو پھر اس موقع پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں صراحتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی فرمایا گیا۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. یہ فرمایا مرد کے باپ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ باپ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ باپ ہیں. آپ کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک روایت کے مطابق آپ کے شہزادے 4 ہیں، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لیکن یہ سب شہزادے ان کا بچپن میں انتقال ہوا اور کوئی بھی شہزادہ مرد ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا. تو جب یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی طرف بھی اشارہ فرمایا. آگے صراحتاً آپ کے آخری نبی ہونے کا ذکر ہے، لیکن یہاں ابتدا میں آپ کے آخری نبی ہونے کو اشارتاً بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا یہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے. باپ کی صفات، باپ کے کمالات، باپ کے اخلاق و عادات، باپ کی صفتیں، باپ کی شانیں ان کا بیٹا حامل ہوتا ہے. مشہور ہے عربی میں الوالد سر الابی ہے. تو باپ کا بیٹا عکس ہوتا ہے، اس کی صفات کا پرتو اور ذل ہوتا ہے. اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کرام کے جو بیٹے تھے، ان کے جو شہزادے تھے، وہ بھی نبوت کے مقام پر فائز ہوئے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل اور آپ کے شہزادے حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں شہزادے نبوت کے مقام پر فائز ہوئے. حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب مقام نبوت پر فائز ہوئے. اور نبی مرد ہوا کرتا ہے، نبی کے لیے مرد ہونا یہ شرط ہے. نبی کی تعریف میں بھی یہی آتا ہے، ہوا الرجل، نبی مرد ہوتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بیان کیا. سورہ یوسف آیت نمبر 109، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو مرد رسول بھیجے ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. ذکر کیا گیا کہ جو بھی رسول مبعوث کیے گئے وہ سارے مرد تھے. اب انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد شہزادے وہ بھی نبوت کے مقام پر فائز ہوئے. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شہزادہ بڑی عمر کو پہنچتا، مرد ہونے کی عمر کو پہنچتا، تو پھر وہ بھی نبی ہوتا. اگر اسے نبوت کے مقام پر فائز نہ کیا جاتا تو پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بیٹے وہ نبوت کے مقام پر فائز تھے. تو سوال ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کے شہزادے ان کو نبوت کے مقام پر فائز نہیں فرمایا گیا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے کسی شہزادے کو اس عمر تک ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں باقی نہیں رکھا جس عمر میں نبوت کا اعلان کیا جاتا ہے، مرد ہونے کی عمر. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. اب اس آیہ مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن ذکر کیا. لیکن جو ہے یہ عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ لیکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے.
استدراک کا معنی کیا ہے؟ استدراک کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ کلام میں کوئی شبہ پیدا ہو، کوئی وہم پیدا ہو، اس وہم کے ازالے کے لیے، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے، وہم کو زائل کرنے کے لیے لاکنہ یا لاکن سے آگے کلام ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی لاکن فرمایا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے کلام میں کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی وہم پیدا ہو رہا ہے۔ وہم اور شبہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ اب ایک شبہ پیدا ہوا، ایک وہم پیدا ہوا کہ آپ باپ نہیں تو آپ روحانی باپ بھی نہیں ہیں۔ شبہ پیدا ہوا کہ آپ باپ نہیں، باپ شفیق ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام بھی شفیق نہیں ہیں۔ شبہ پیدا ہوا کہ باپ ہونا یہ بھی ایک کمال ہے، جو باپ نہ ہو، اولاد نہ ہو، اسے بھی طعنہ دیا جاتا ہے، ابتر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شبہ ہوا کہ آپ باپ نہیں ہیں، آپ میں کمالات نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان سب شبہات کو، ان تمام اوہام کو، پیدا ہونے والے ان تمام اعتراضات کو لاکن سے دور فرمایا کہ ولاکن رسول اللہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی باپ نہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ روحانی باپ نہیں، آپ رسول ہیں، اللہ کے رسول، ولاکن رسول اللہ۔ اور اللہ کا رسول، اللہ کا نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ آپ کسی مرد کے باپ نہیں، تو یہ شبہ نہ کرنا کہ آپ باپ نہیں تو آپ شفیق نہیں ہیں، باپ میں شفقت ہوتی ہے، آپ میں شفقت نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، ولاکن رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور رسول تو اپنی امت پر باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے، باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ مردوں کے باپ نہیں، شبہ ہوا کہ آپ میں کمال نہیں، تو دور کر دیا وہ شبہ اور اعتراض، ولاکن رسول اللہ، کہ یہ خیال نہ کرنا کہ آپ باپ نہیں تو آپ میں کمالات نہیں، آپ سب سے زیادہ کمال والے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بشریت میں سب سے کمال والا مرتبہ وہ رسالت کا مرتبہ ہے، تو آپ سب سے زیادہ جامع کمالات ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ خاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اب یہ ایک کلمہ ہے خاتم النبیین، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جس کا معنی ہے آخری نبی۔ اور یہ قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے واضح طور پر صریح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا۔ اور یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو القاب کے ساتھ آپ کا بیان کیا جاتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ یہاں آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ذکر کیا جا رہا ہے، کیوں کہ جو نام ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس کے ذریعے تشخص کو واضح کیا جاتا ہے، کہ اگر لقب ذکر کر کے یہ فرمایا جاتا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو کوئی وہم نہ کرتا کہ اس لقب والا کوئی اور ہے، وہ خاتم النبیین ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی ذکر کر کے متعین کر کے فرمایا کہ وہ رسول جن کا نام، جن کا اسم گرامی محمد ہے، وہ خاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں، تاکہ آپ کے بعد کسی کے رسول نبی ہونے کا تصور نہ کیا جائے، اور اس دروازے کو واضح طور پر بند کر دیا جائے۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا خاتم النبیین، آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے خاتم ہیں۔ یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا خاتم المرسلین، خاتم الرسل، آپ رسولوں کے خاتم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ نبیوں کے خاتم ہیں، آپ آخری نبی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ آخری رسول ہیں۔ تو یہ بھی آنے والے شبہات کو بند کر دیا گیا ہے، جو آج شبہات پیش کیے جاتے ہیں، اور جس مرحلہ وار یہ چیزیں ذکر کریں گے، مرزا غلام احمد قادیانی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شبہات کو بند کر دیا، اسی لیے خاتم النبیین فرمایا اور خاتم الرسل نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ نبی اور رسول میں نسبت کیا ہے، نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون؟ تو نبی اور رسول میں عموم خصوص کی نسبت ہے، یعنی نبی عام ہوتا ہے اور رسول خاص۔
ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ ہوا رجل بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ نبی وہ مرد ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرمایا۔ آگے عام ہے کہ اس کے پاس نئی کتاب ہو یا نہ ہو، وہ صاحب شریعت ہو یا نہ ہو، نبی اسے کہا جائے گا، اس مرد کو جس کو اللہ نے تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرمایا۔ لیکن رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو نئی کتاب لے کر، نئی شریعت لے کر آیا۔ تو ہر رسول نبی ضرور ہے، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول تو نہیں آئے گا، لیکن نبی آ سکتا ہے، تو نبوت کا دروازہ اسی طرح کھلا رہتا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا خاتم النبیین، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ تو اس دروازے کو ہی اللہ جل شانہ نے بند کر دیا۔ مزید آیات پیش کرنے سے پہلے میں یہ ایک بات عرض کروں، قادیانیوں کی طرف سے یہاں مغالطہ پیش کیا جاتا ہے۔ قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی اور رسول ماننے والے اس کے پیروکار اور خود مرزا غلام احمد قادیانی یہ مغالطہ دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم ہیں، اور خاتم کا معنی مہر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ انبیاء کی مہر ہیں، کہ جس پر آپ مہر لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی، الیاذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی مہر سے، آپ کے فیضان سے نبی بنا۔ تو یہ تو نبی کمال ہے کہ آپ کے فیضان سے نبی بن رہے ہیں اور آپ کے امتی بھی نبی ہیں۔ یہ وہ شبہ پیش کرتے ہیں اور بہت بڑا عوام کو مغالطہ دیتے ہیں۔ اس شبہ کا اور اس مغالطہ کا جواب تو بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین کا لغوی معنی کیا ہے۔ ایک ہے اس کا لغوی معنی اور ایک ہے شرعی معنی۔ جو لغوی معنی ہے وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب سے معلوم نہیں ہوگا۔ یہ لغت کا مسئلہ ہے، کوئی اپنی عقل اور اپنی رائے سے یہ معنی متعین نہیں کر سکتا۔ اور اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت سے اور قرآن و سنت کے ماہرین سے، محدثین، فقہا، مفسرین، ان سے معلوم ہوگا۔ تو اس کا لغوی معنی بیان کرنے کے لیے علماء لغت ان کا حوالہ دینا ضروری ہے، اور اس کا شرعی معنی بیان کرنے کے لیے قرآن و سنت کا حوالہ پیش کرنا ضروری ہے۔ کوئی اپنا من مانا اور خود ساختہ معنی جو اس کے دل میں آئے وہ معنی بیان کرے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے لغت میں سے اور شریعت کی اصطلاح میں سے کوئی معنی بیان کرنا، حوالہ پیش کرنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی طرف سے اگر خود ساختہ معنی بیان کریں گے وہ قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں اور اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے لیے لفظ خاتم کی تحقیق ضروری ہے کہ لفظ خاتم کا معنی کیا ہے، تاکہ یہ تحقیق معلوم ہو تو قادیانیوں کے اس شبہ کا جواب دیا جا سکے۔ ہمیں اس سلسلہ میں کوئی شبہ نہیں، اور مسلمانوں کو شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جسے معمولی سا شبہ ہوگا تو اس سلسلہ میں جو شبہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن ان کو جواب دینے کے لیے اور جو ان کے مغالطہ میں آ رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ تحقیقیں ازبر کرنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ خاتم النبیین، اس میں دو قراتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 7 قراتوں کے مطابق نازل ہوا اور ہر قرات پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک قرات میں اس لفظ کو تا کی زیر کے ساتھ پڑھا گیا، خاتم، اور ایک قرات میں اس کو تا کی زبر کے ساتھ خاتم پڑھا گیا۔ دو قراتیں ہیں، ایک میں یہ خاتم ہے اور ایک قرات میں خاتم۔ اگر اس کو خاتم پڑھا جائے، خاتمہ سے اس میں فاعل کا صیغہ، اس کا معنی ختم کرنے والا، لغت کی کتابوں میں اس کا یہ معنی لکھا ختم کرنے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلہ کو آپ ختم کرنے والے ہیں اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور
خاتم تا کی زبر کے ساتھ یا خاتم تا کی زیر کے ساتھ، دونوں صورتوں میں اس کا معنی لغت کی کتابوں میں لکھا گیا آخر۔ خاتم القوم اور خاتم القوم کا معنی آخر القوم، تو اس معنی کے اعتبار سے خاتم النبیین کا معنی یا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ اور ایک یہ کہ خاتم تا کی زبر کے ساتھ، یہ اس میں آلہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی مہر لگانے کا آلہ، تو مہر لگانے کے آلے کو خاتم کہتے ہیں۔ اور پھر شرعی معنی اور جو شریعت میں علماء کرام نے اور پوری امت نے اس کا معنی لیا، وہ آخری نبی ہے۔ اور وجہ کیا بیان کی کہ جو مہر ہے اس کا کام کیا ہے کہ خط لکھنے کے بعد آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ اس خط میں کوئی اور مضمون شامل نہ ہو سکے۔ جیسا فتویٰ لکھا جاتا ہے، آخر میں مہر لگا دیتے ہیں تاکہ اب اس میں کچھ اور الفاظ شامل نہ کیے جا سکیں۔ تو اس پر امت کا اجماع ہے، اور لغت کے علماء کرام نے یہ لکھا کہ خاتم کا معنی اس اعتبار سے آخری ہے کہ جیسا مہر آخر میں لگا دی جاتی ہے، اس کے بعد کسی اور مضمون کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم معنی بیان کر رہے ہیں، یہ معنی سب لغت کی کتابوں میں ہیں، اور تفاسیر احادیث کی کتابوں میں یہ معنی مذکور ہیں، مفسرین محدثین کے اقوال میں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے معنی والے جو معنی پیش کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا خود ساختہ معنی ہے۔ آئیے ذرا لغت کی معتبر کتابوں سے اس کا معنی معلوم کرتے ہیں۔ امام ابو منصور الازہری، وہ اپنی کتاب التہذیب فی اللغت، اس کے اندر لفظ خاتمہ کا معنی وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یوں لکھتے ہیں: قال الزجاج فی قولہ تعالی خاتم اللہ علی قلوبہم، معنی خاتمہ فی اللغت وطبع واحد وهو التغطیۃ علی الشیء والاستیثاق منہ لئلا یدخلہ شیء۔ تو زجاج جو ہے اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے خاتم اللہ علی قلوبہم، اس کے متعلق یہ بیان کیا کہ خاتمہ اور طبع لغت میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کسی چیز کو ڈھانپ دینا اور مضبوطی سے اس کو باندھ دینا تاکہ اس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے، تو اسے خاتمہ کہتے ہیں۔ اور آگے لکھا کہ خاتم کل شیء آخرہ، ہر چیز کا خاتم اس چیز کا آخر ہوتا ہے۔ تو یہ لغت کی معتبر کتاب التہذیب فی اللغت میں یہ معنی لکھا۔ اسی طرح لغت کی اور کتابیں اٹھائیں، علامہ ابن منظور افریقی، وہ اپنی مشہور کتاب لسان العرب جو لغت کی معتبر کتاب ہے، اس کا جو مادہ میم اور خا، اس مادہ کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ ختام الوادی اقصاہ و ختام القوم و خاتمہم و خاتمہم آخرہم ان اللہیانی و محمد خاتم الانبیاء علیہ وآلہم الصلاۃ والسلام۔ تو علامہ ابن منظور افریقی نے یہ لکھا کہ ختام الوادی، وادی کی انتہا کو کہتے ہیں، اور ختام القوم اور خاتم القوم اور خاتم القوم، خاتم اور خاتم دونوں کا معنی قوم کا آخری۔ اور یہ لکھا کہ محمد خاتم الانبیاء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء، آخری نبی ہیں۔ اور علامہ ابن منظور افریقی نے مزید یہ بھی لکھا کہ والخاتم والخاتم بے کسر التاء و فتحہا من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی التنزیل العزیز ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ کہا کہ خاتم اور خاتم تا کے کسرہ کے ساتھ اور تا کے فتح کے ساتھ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے اسماء گرامی میں سے ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو انہوں نے بھی، علامہ ابن منظور نے اس کا معنی آخر لکھا اور آیت ذکر کر کے بھی بتایا کہ ہاں یہ آخر کے معنی میں ہے۔ اب ایک اور لغت کے امام ہے علامہ محمد بن ابو بکر رازی، وہ اپنی معروف کتاب مختار الصحاح، اس کے صفحہ نمبر 71 پر وہ لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ والخاتم بفتح التاء و کسرہا والخیتام والخاتام کلہ بمن والجمع الخواتیم و خاتمۃ الشیء آخرہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے لکھا کہ خاتم اور خاتم تاکہ فتح کے ساتھ اور تاکہ کسرہ کے ساتھ، اور خیتام اور خاتام سب کا ایک ہی معنی ہے۔ ان کی جمع آتی ہے خواتین، اور خاتمۃ الشے کہتے ہیں شے کے آخر کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ تو یہ میں نے صرف مختصر ایک دو حوالے پیش کیے، وہ آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ آپ کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان میں یہی ملے گا۔ چھوٹی بڑی تمام کتابیں روس دیکھ لیں، الصحاح دیکھ لیں، المفردات امام راغب کی، مجمع البحار وغیرہ، سب میں یہی معنی لکھا ہے کہ خاتم کا معنی آخری۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی یا ان کے ماننے والوں کے قیاس سے اور ان کی اپنی خانہ ساز لغت سے اس کا معنی متعین نہیں کیا جا سکتا، اپنا خیال وہ کسی پر لاگو نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے سامنے کوئی قادیانی یہ معنی بیان کرے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم ہے، کہ آپ کی مہر لگنے سے نبی بنتے ہیں، تو آپ بلا تامل اسے چیلنج کر سکتے ہیں کہ لغت، تفسیر، حدیث کی کسی بھی معتبر کتاب سے یہ معنی ثابت کر دے، اور وہ ہرگز ایسا ثابت نہیں کر سکے گا۔ ہاں، ہم سینکڑوں کتب سے اس لفظ کا معنی آخری نبی دکھا سکتے ہیں۔ اور اتمام حجت کے لیے، یا یوں کہیے کہ قادیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انہی کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ اپنی کتاب تریاق القلوب اس کا 51، اور روحانی خزائن جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 479، اس پر مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے، تو وہ یہ لکھتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، جڑواں بچے پیدا ہوئے جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اس لیے میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اب اس کے الفاظ وہ غیر مہذب الفاظ ہیں، لیکن چونکہ حوالہ بیان کرنا مقصود ہے، یہ الفاظ میں نے ادا کیے، تو یہ الفاظ آپ نوٹ کریں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آخر میں پیدا ہوا، آخری اولاد تھا، اس لیے مجھے خاتم الاولاد کہتے ہیں، یعنی اولاد میں سے آخری اولاد۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اس نے خود بتا دیا کہ خاتم کا معنی آخری ہے، تو جب خاتم الاولاد کا معنی آخری ہے تو پھر ظاہر ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ اب مرزا کے خود کلام سے اس کا معنی ثابت ہے، پھر وہ یہ تعویلیں کرتے پھریں۔ تو یہ بہت سی آیات ہیں، وقت اب بھی چونکہ جو مجھے وقت بیان کیا گیا تھا اس سے وقت زائد ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی میں ایک دو آیات مبارکہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ محبوب علیہ السلام یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پختہ عہد لیا، کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو عالم ارواح میں فرما دیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرماؤں گا۔ ثم جو ہے یہ تعقیب اور کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہ پہلے تشریف لائیں گے، ثم ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں گے۔ تو قرآن مجید تو یہ فرما رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے سب کو کتاب و حکمت عطا کر دی جائے گی، ثم پھر ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ فرمایا مصدق لما معکم، وہ رسول ان کی شان کیا ہوگی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق فرمائیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذلکم اسری، میرے اس بھاری ذمہ کو قبول کر لیا۔ قالو، انبیاء کرام علیہ السلام نے عرض کیا، اقررنا، اے اللہ ہم نے اقرار کیا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاشہدوا، تو تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ثم ذکر کیا، تعقیب ما تراخی کے لیے آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام
پہلے تشریف لائیں گے، کتاب و حکمت ان کو پہلے عطا کر دی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا مصدقن لما معاکم، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو کچھ ان کی شریعتیں، آپ ان کی تصدیق فرمائیں گے، وہ پہلے ہیں تو آپ ان کے مصدق ہیں، آپ آخر میں ہیں، مصدق آخر میں ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں، وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل اسی موضوع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، احادیث نبویہ وہ پیش کی جائیں گی، اور جن سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے اور قطعی اور یقینی عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ آیات اور یہ احادیث ازبر ہونی چاہیے، اور مزید جو چیزیں ذکر کی جائیں گی ان کو آپ یاد کریں، تاکہ آپ کو اس سلسلہ میں معلومات ہوں، اور کوئی قادیانی وہ شبہ میں ڈالنا چاہے یا کسی ایسے شخص کو وہ قابو میں کر رہا ہے، آپ اس کی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے فیضان کو اللہ تعالیٰ عام سے عام تر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور عوام اہل سنت ان کو ہمت، استقامت عطا فرمائے کہ اس دور کے جو فتنے ہیں ان کا وہ ڈٹ کر، جم کر، استقامت کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔